زندہ باد، زندہ باد، مرد آباد، مرد آباد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ کاشف الکروب وعالم الغیوب والمطلع علی اسرار القلوب والمنزہ عن الجہات والنقائص والعیوب والمستغنی عن الملبوس والمشروب والمطعوم، غالب بعزته غیر مغلوب، ظاہر بدلائلہ غیر محجوب، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین ووسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد، اللہم صل علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المیامین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم نطوی السماء کطی السجل کما بدأنا اول خلق ثم نعیدہ وعدا حقا علینا انا کنا فاعلین، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي الصَّالِحُونَ۔ صلوات پڑھی محمد والے۔ فیضان گرامی، ایام عزا کی الوداعی مجلس عزا اس وقت آپ حضرات کے سامنے اپنے تقریری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ یقیناً ماہ ایام عزا بہت سرعت کے ساتھ آیا اور بہت سرعت کے ساتھ گزر گیا۔ ہر انسان ذاتی طور پہ اپنا محاسبہ کرے، ایک ایک فرد چاہے وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو فاشی عزا پر، وہ اپنا محاسبہ کرے کہ میں اس عزا میں اپنا حصہ کس حد تک ملانے میں کامیاب ہوا، کس حد تک میں نے ذکر سید الشہداء کا حق اپنی بذات کے مطابق ادا کیا۔ اس لیے کہ جو ذکر سید الشہداء کا حق اصلی ہے وہ تو انسان کے حق سے بالاتر ہے، چنانچہ خدا نے ہمیں اس حق کا مکلف بھی نہیں بنایا۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی بساط کے مطابق، اپنی توفیق کے مطابق اور اپنے اپنے دائرہ کار کے مطابق اور اپنے اپنے وظیفہ شرعی کے مطابق عزاداری سید الشہداء کو قائم کریں، اور نہ صرف اس کو قائم کریں بلکہ اس کو آگے منتقل کریں۔ یہ ایک امانت ہے جس کو ہمیں منتقل کرنا ہے اپنے آئندہ آنے والے احباب کی طرف اور اپنے افراد کی طرف۔ چنانچہ اسی سلسلے کی یہ گفتگو ہے، اور سرنامہ کلام میں جو دو آیات میں نے تلاوت کی وہ سورہ انبیاء کی دو آیتیں ہیں جس کا نشان 104 اور 105 ہے۔ سورہ انبیاء قرآن مجید کا 21واں سورہ ہے، اور ارشاد پروردگار ہے یوم نطوی السماء کطی السجل، ہم قیامت کے دن آسمانوں کو ایسے لپیٹ دیں گے جیسے صفوں کو لپیٹ کے رکھ دیا جاتا ہے۔ بلا مبالغہ آیت میں یہ تشبیہ اللہ نے بیان فرمائی، یوم قیامت کے دن نطوی، یہ نطوی وہی طے سے نکلا ہے، طے کرنا، سمیٹ دینا۔ یوم نطوی السماء کطی السجل، جیسے کوئی طے پہ طے لگا کر کسی چیز کو سمیٹ کے رکھتا ہے، ہم اس پھیلے ہوئے آسمان کو اسی طرح سمیٹ دیں گے قیامت کے دن۔ یہ ایک منظر یقیناً یہ قیامت کے متعلق بات ہے کہ جب خدا نے متعال زمین و آسمان کو سمیٹ دے گا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کما بدأنا اول خلق،
جیسے ہم نے خلقت کی ابتدا میں آسمان و زمین کو بچھایا تھا اسی طرح ہم کو سمیٹ بھی دیں گے، اس انداز سے بات. ثم نعیدہ، پھر ہم دوبارہ پلٹائیں گے اس نظام کو واپس. اور پھر فرمایا کہ وعدن علینا، یہ ایک عجیب انداز ہے اس آیت میں. اللہ خود فرماتا ہے یہ ہمارا ہم سے وعدہ ہے. یہ انداز دیکھیے کیا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ کہ جو اپنے کہے کے خلاف ایسی نہیں کرتا ہے. خود فرما رہا ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 104 میں وعدن علینا، ہمارا وعدہ ہے ہم سے. انا کنا فاعلین، ہم ضرور بضرور یہ کریں گے جو ہم نے یہ کہا ہے. یہ ہے 104 نشان کی آیت. اور اس کے بعد فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي الصَّالِحِينَ، ہم نے زبور میں توریت کے بعد یہ لکھ دیا ہے کہ ہماری زمین کے وارث ہمارے صالح بندے بنیں گے. یہ 2 آیتیں ہیں، اس کا مختصر سا پیغام ہے. اور چونکہ الوداعی مجلس کی مناسبت ہے اور ہم 7ویں ربیع الاول کے اندر موجود ہیں اور ہم جو ہے وہ اپنے 11ویں امام کی شہادت کی نسبت سے بھی قریب ہیں، تو حق یہ ہے کہ ذکر امام بھی ہو اور ایک خاص نسبت کو بھی اس موضوع میں ملحوظ رکھا جائے. چنانچہ یہ 2 آیتیں قرآن مجید کی ذرا اگر آپ ان پہ غور فرمائیں، جو کائنات کا نظام اللہ نے خلق فرمایا. آپ اس دنیا میں دیکھتے ہیں کہ دنیا میں اگر ایک بچہ بھی آ رہا ہے تو اس بچے کے آنے سے پہلے اس کے غذا کا انتظام اللہ نے دنیا میں پہلے کرا ہے. ذرا خدا کی حکمت کو سمجھیے. بچہ بعد میں آئے گا، اس کی غذا پہلے. اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ جب وہ آئے گا تو اسے لباس کی ضرورت ہے، لباس پہلے موجود ہے. وہ آئے گا، اسے سانس لینے کی ضرورت ہے اپنے بلبوتے پر. اس دنیا میں اللہ نے سانس کی نعمت کو رکھا ہوا ہے کہ وہ آئے تو وہ آئے گا، اسے روشنی کی ضرورت ہے، چاند سورج پہلے سے موجود ہے. وہ آئے گا، غذا کی ضرورت ہے، بھوک ہے، غذا کا انتظام پہلے. تو نظام قدرت سمجھ میں کیا آیا کہ ایک ہے ضرورت، ایک ہے ضرورت مند. خالق کی خلاقیت کا قاعدہ یہ ہے کہ وہ ضرورت کو پہلے پیدا کرتا ہے، ضرورت مند کو بعد میں پیدا کرتا ہے. کیا فرمایا؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. تو دیکھیے بہت سامنے کی بات ہے، یعنی یہ ایسی بات ہے کہ اس میں کوئی جو ہے وہ فرقہ واریت نہیں ہے اور اس میں کوئی تیری میری بات نہیں ہے. یہ کامن بات ہے، بالکل سب ہر آدمی سمجھے گا کہ جب اللہ کسی ضرورت مند کو بھیجتا ہے تو ضرورت پہلے خلق کرتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیے آدم علیہ السلام کو بعد میں بھیجا، زمین و آسمان کو پہلے بنایا. اور اسی لیے آدم کے لکھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں تمہیں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. تو جب زمین تھی ظاہر سی بات ہے کہ شمس و قمر کا نظام بھی موجود تھا، پوری کائنات کا نظام بنایا، پھر آدم کو بھیجا کیونکہ دنیا میں یہ چیزیں آدم کی ضرورت تھی. تو ہم کائنات میں دیکھتے ہیں کہ خدا کا ایک نظام ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ جب وہ ضرورت مند کو بھیجتا ہے تو ضرورت پہلے بھیج دیتا ہے. اور ایک چیز اور ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ زید دنیا سے چلا گیا، زید کے جانے کے بعد دنیا میں سمندر میں پانی ختم ہو جائے، فضا میں سانس ختم ہو جائے، اور لباس دنیا میں ختم ہو جائے، کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو جائے. ایسا نہیں ہو سکتا. اس کی سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ کہ زید دنیا سے گیا ہے، باقی ضرورت مند موجود ہے. تو ایک نظام قدرت اور یہ سمجھ میں آیا کہ ایک تو یہ اس کا نظام قدرت ہے کہ وہ ضرورت کو پہلے بھیجتا ہے، ضرورت مند کو بعد میں بھیجتا ہے. اور دوسرا نظام قدرت یہ ہے کہ جب تک ایک ضرورت مند بھی باقی رہے وہ انتظام ضرورت کو پورا رکھتا ہے تاکہ اس ضرورت مند کو محتاجی نہ ہو. یہاں تک مقدمہ واضح ہے. اب مجھے بتائیے، بھوکا تھا، غذا پہلے پیدا ہوئی. اسی طریقے سے برہنہ تھا، لباس پہلے پیدا ہوا. مکان کا محتاج تھا، مکان پہلے رکھا. سانس لینے کا محتاج تھا، فضا میں سانس کو پہلے رکھا. مجھے بتائیے یہ انسان جاہل پیدا ہوا ہے یا پڑھا لکھا پیدا ہوا ہے؟ اگر پڑھا لکھا پیدا ہوا ہے تو میری بات یہاں ختم ہو گئی، گفتگو آگے نہیں بڑھے گی. اور اگر جاہل پیدا ہوا ہے تو علم ہے ضرورت، ہدایت ہے ضرورت. تو قاعدے کے تحت اگر انسان جاہل پیدا ہو تو ہدایت کا پہلے ہونا ضروری ہے، ورنہ آدمی جاہل رہ جائے گا. ہدایت کا پہلے ہونا ضروری ہے، ورنہ ابھی جو ہم نے مقدمہ بنایا وہ مقدمہ غلط ہو جائے گا کہ پروردگار عالم کسی ضرورت مند کو بھیجتا ہے تو ضرورت کا انتظام پہلے کرتا ہے. اس لیے اس نے قرآن میں فرمایا وَإِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ
وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، ہدایت کا ذمہ اگر کسی پر ہے تو صرف تمہارے اللہ پر ہے۔ ہدایت کا اصل جو ذمہ ہے کس کا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے۔ اِنَّا عَلَيْنَا لَلْہُدَىٰ، اب یہاں ایک رعایت ہے قرآن مجید کی، اِنَّا عَلَيْنَا لَلْہُدَىٰ کا ترجمہ عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے، میں نے بھی ابھی کر دیا کہ ہدایت کی ذمہ داری ہماری ہے، یہ سستا ترجمہ ہے۔ اِنَّا عَلَيْنَا لَلْہُدَىٰ، ہدایت کا ذمہ ہمارے ہی اوپر ہے، ہمارے ہی اوپر ہے کا ترجمہ کہاں سے آیا؟ علینا جو پہلے آیا ہے نا اس کی وجہ سے، کیونکہ ایک قاعدہ ہے عربی میں کہ جب جار مجرور مقدم ہو پہلے آئے تو پھر حصر کا معنی آتا ہے۔ ہدایت کا ذمہ صرف ہمارا ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ ذرا باریک جملے پہ غور فرمائیں، تو جب ہدایت کا ذمہ صرف اللہ کا ہے، کسی اور کا نہیں ہے، تو ہادی بھی صرف اللہ بنائے گا، کوئی اور نہیں بنائے گا۔ سامنے کی بات ہے۔ اِنَّ عَلَيْنَا لَلْہُدَىٰ، دیکھیے ہم اپنے مقدمے کو الحمدللہ قرآن مجید سے ثابت کر سکتے ہیں، جو ہمارا مقدمہ تشیع ہے۔ ایک پوری کتاب ہے، بہت پہلے پڑھی تھی اردو میں، اس کا نام بھی ابھی یاد آ جائے گا۔ اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ جو شخص چاہتا ہو، ایک صلوات پڑھیے ذرا محمد و آل محمد کی ذات پر باز، اچھی سی کتاب ہے۔ خیر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، وہ کتاب ایسی ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مولوی غیر مولوی ہر آدمی سب پڑھیں اس کو، تاکہ جو تشیع کا عقیدہ ہے، جو تشیع کے امتیازات ہیں جو ہمیں دیگر مسالک سے ممتاز بناتے ہیں، عصمت کا عقیدہ، رجت کا عقیدہ، غیبت کا عقیدہ، ٹھیک ہے، تو یہ وہ کتاب ہے، ابھی نام یاد آ جاتا ہے، میں آپ کو درس کرتا ہوں۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ہمارا جو مقدمہ ہے، ہمارا مقدمہ کیا ہے؟ امامت۔ امامت ہمارا مقدمہ ہے۔ امامت ہی تو وہ چیز ہے جو ہمیں دیگر فرق سے اور دیگر مسالک سے ممتاز کر کر، جدا کر کر، عزت دار طریقے سے الگ کرتی ہے۔ یعنی آپ عقیدہ امامت مان کے رسوا نہیں ہیں، کامیاب ہیں آپ لوگ۔ آپ عقیدہ امامت کو مان کر جو ہے وہ سیف سائڈ پر ہیں۔ آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ ہم اس وقت بغیر ہادی کے نہیں جی رہے ہیں، ہمارا ہادی موجود ہے۔ تو ہمیں فرسٹ اسٹیج پر تو اپنا مقدمہ یہ ثابت کرنا ہے کہ ہدایت ضرورت انسان ہے یا نہیں ہے۔ پہلا مقدمہ یہ ہے ہمارا۔ اگر آپ میں سے اٹھ کر کہتے نہیں ہدایت انسان کی ضرورت ہی نہیں، تو بات ہی ختم ہو جائے گی، پھر ہم کوئی اور بات کریں گے۔ اور اگر آپ یہ تسلیم کریں گے ہاں ہدایت انسان کی ضرورت ہے، تو پھر دیکھنا پڑے گا ذمہ ہدایت ہے کس کا؟ اللہ کا۔ تو جب ذمہ ہدایت اللہ کا ہے تو اب کس زمانے میں کسے کیسے بھیجتا ہے، یہ سارا ذمہ اللہ کا ہے۔ غور کیجیے گا، اب ہم یہ طے نہیں کریں گے کہ اللہ سے ہمیں ضد کریں کہ نہیں ہمیشہ حدیث سامنے ہی بھیجے، اب اس کی مرضی وہ ہدایت کیسے کروائے۔ ذرا اگر جملہ آپ تک پہنچ رہا ہے، مجھے معلوم ہے کہ قرآن کی گفتگو ہے، لیکن میں کیا کروں کہ ذمہ داری کے ساتھ جملہ کہنا چاہ رہا ہوں تاکہ بات میری نہ رہے، قرآن و اہل بیت کی ہو جائے۔ ہدایت ایک ایسی چیز ہے، اچھا ہدایت سے مراد، اب ظاہر بھائی مجھ سے آپ پوچھیں گے میں کہہ دوں گا 1 گھنٹے کی تقریر ہدایت ہے، کسی مفسر سے پوچھیں گے وہ کہہ دے گا اتنا موٹا قرآن کا تفسیر کا ترجمہ وہ ہدایت ہے، کسی اور سے پوچھیں گے وہ کہہ دے گا صاحب حدیث کا ترجمہ کر دینا اور حدیث کی کتابیں پڑھ لینا ہدایت ہے۔ تو جتنے منہ اتنی باتیں۔ قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن تیری نگاہ میں ہدایت کیا ہے؟ جب یہ ہدایت کا موضوع شروع ہی تو نے کیا ہے، تو نے خود کہا یہ کتاب کیا ہے؟ ہدی للناس، تو تو بتا دے ہدایت ہے کیا؟ تو بڑے آسان لفظوں میں قرآن نے ہدایت کا تعارف کیا۔ جب فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ گئے، اور اکیلے نہیں گئے، موسیٰ اور ہارون دونوں ساتھ گئے، اس لیے کہ مانگ چکے تھے نا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی۔ جب وزیر مانگ چکے تھے تو وزیر کو ساتھ لے کر گئے، حضرت ہارون کو ساتھ لے کر گئے تاکہ زبان کی لکنت اگر ہو تو ہارون کی فساد کام آ جائے۔ گئے دربار میں، فرعون کے دربار میں گئے، اور دونوں گئے ہیں اللہ کی توحید کا پیغام لے کر۔ تو فرعون ظاہر ہے کہ مکالمہ کرے گا، پہلا لفظ جو فرعون نے موسیٰ و ہارون سے کہا قرآن میں لفظ موجود ہے، من ربکما یا موسیٰ، تعارف ہو رہا ہے، جس رب کا پیغام لے کر آئے ہو، جس سے ڈرانے آئے ہو، کون ہے وہ رب تمہارا؟ اب یہاں روک رہا ہوں، موسیٰ چاہتے لمبا چوڑا تعارف بیان کر سکتے تھے، ربنا الذی خلق السماوات والارض والجبال والاشجار والبحار، بہت لمبا چوڑا تعارف ہو سکتا تھا۔ ہمارا اللہ وہ ہے جس نے زمین آسمان بنائے، چرند پرند بنائے، پہاڑ بنائے، اشجار بنائے، افلاک بنائے، سمندر بنائے، یہ بنائے وہ بنائے، یہ سب اللہ کی تعریف ہے، بالکل درست ہے، کوئی لمبا چوڑا تعارف نہیں ہے۔ 2 لفظوں میں تعارف کرایا موسیٰ نے اپنے رب کا، 2 لفظوں میں۔ ذرا غور فرمائے گا ہدایت میں نے کیا کہا، ہدایت کسے کہتے ہیں؟
قالا، دونوں نے جواب دیا، قالا ربنا الذی اعطى كل شيء خلقا ثم هدى. ہدا وہ ہدایت سے، دو لفظوں میں تعارف کرایا اپنے رب کا. موسیٰ اور ہارون نے کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو پیدا کیا اور اس کی ہدایت کر دی. اب سمجھنا ہے آپ کو، میں نے ابھی کہا نا ہدایت کسے کہتے ہیں. قرآن نے کہا کہ حضرت موسیٰ نے اپنے رب کا تعارف کرا کے کہا ہمارے رب نے ہر شے کو پیدا کیا اور اس کی ہدایت کر دی. یعنی یہ نہ سمجھنا کہ اس دنیا میں صرف آپ اور میں ہدایت کی تعلیم ہے، ہر شے ہدایت پہ چل رہی ہے. جی ہر شے اپنے ہدایت پر چل رہی ہے. آپ مجھ سے پوچھئے کیسے؟ انسان کے علاوہ ہدایت کیسے ثابت ہو سکتی ہے؟ سورہ نحل قرآن کا 16واں سورہ. وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ وَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَيَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. آیا تھوڑی سی طویل ہے. سورہ نحل 16واں سورہ. ہم نے شہد کی مکھی کو وحی کی. جی ہم نے شہد کی مکھی کو وحی کی. یہ مسلمان بھی بڑا عجیب ہے، ماننے پر آئے تو شہد کی مکھی کو صاحب وحی مانے، نہ ماننے پر آئے تو معصوم کو صاحب الہام نہ مانے. سورہ نحل 16واں سورہ. ہم نے شہد کی مکھی، نحل شہد کی مکھی، ہم نے شہد کی مکھی کو وحی کی. کیا وحی کی؟ ذرا دیکھیے، خدا سمجھانے پر آئے تو مکھی سے بھی سمجھا سکتا ہے. ان اتخذی من الجبال بیوتا، ہم نے شہد کی مکھی کو ہدایت کر دی کہ پہاڑوں میں چھتے بنا. ابھی دیکھ لیجیے گرمی کے موسم میں جا کر پہاڑوں میں چھتے بنا. صرف پہاڑوں میں نہیں بنا، وَمِنَ الشَّجَرِ، درختوں میں چھتے بنا. وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور بلند بلند جو جگہیں ہوتی ہیں ان پہ چھتے بنا. شہد کی مکھی کو چھتا بنانے کے کتنی جگہیں بتائیں؟ 3. پہاڑوں میں بنا، پہاڑوں میں چھتے ہوتے ہیں. درختوں میں بنا، درختوں میں چھتے ہوتے ہیں. اونچی جگہ پہ چھتے بنا. اچھا یہاں تک ہو گیا. اب ذرا کبھی اگر شہد کی مکھی کا چھتا غور سے دیکھا ہو، البتہ خالی ہو تب، اگر غور سے کبھی دیکھیں تو وہ جو میتھمیٹکس کی کاپی آتی تھی جو خانے بنے ہوتے تھے برابر سے، اب میری مجبوری ہے، وہ برابر سے جو میتھمیٹکس کی کاپی آتی تھی خاص خانے والی، بالکل اگر آپ دیکھیں اس طرح سے شہد کی مکھی کے چھتے کے کھانے ایسے بنے ہوتے ہیں سارے. ایک کھانا نہ چھوٹا نہ بڑا. کس نے سکھائی ہے ریاضیات شہد کی مکھی کو؟ اتنی ایکوریسی کہاں سے آئی اس کے پاس؟ بھائی کوئی چھوٹا موٹا بنا لے، کوئی چھوٹا کھانا بنا، کوئی بڑا بنا لے. نہیں. کیوں؟ آیت کیا کہہ رہی تھی؟ ہمارے رب نے ہر شے کو پیدا کیا اور اس کی ہدایت کر دی. اب شہد کی مکھی کے لیے کوئی نبی نہیں آیا ہے، ہدایت اس کی بلٹن میں رکھ دی ہے کہ جیسا تجھے بنایا ویسا ہی کرتی رہے. چاہے کسی زمانے کی شہد کی مکھی ہو، اس کا مزاج ہمیشہ سے اونچا ہے کہ وہ کبھی چھتا فرش پر نہیں بنائے گی، ہمیشہ درخت پہ بنائے گی، پہاڑ پہ بنائے گی اور اونچی جگہوں پہ بنائے گی. ہو گئی ہدایت، ہو گئی ہدایت. اچھا تو اب قرآن مجید نے اصول دیا اور پھر مکھی سے کیا کہا؟ پوری آیت ہے. ہم نے مکھی سے کہا، شہد کی مکھی سے کہا، اس کو وحی کر دی. اس سے کہا کہ وَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكَ ذُلُلًا، ہم نے شہد کی مکھی سے کہہ دیا اپنے رب کے راستوں میں سر جھکا کے چل. کبھی ذرا دیکھیے گا وہ گوگل امیجز جو شہد کی مکھی کو ذرا کلوز کر کے دکھاتے ہیں اور دیکھیے گا شہد کی مکھی کا سر ہوگا کیسے. قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا. وَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكَ ذُلُلًا، سبل ہے سبیل کی جمع. سبیل کہتے ہیں رستے کو، کوئی بھی رستہ. کوئی مکھی اڑتی ہے تو اس کا بھی تو رستہ ہی ہوتا ہے نا. اور ذُلُلًا نکلا ہے ذلت دلیل سے، ذلیل کہتے ہیں جھک کر چلنے کو. ٹھیک ہے، ہم نے شہد کی مکھی سے کہہ دیا ہے کہ اپنے سر کو جھکا کے رب کے راستوں میں چل. شہد کی مکھی کا سر جب ملے گا جھکا ہوا ملے گا آگے کی طرف. کب کہا تھا؟ وہ جب اسے بنایا تھا. قرآن میں تو بعد میں کوٹ کیا ہے، بنایا تو کب تھا پتہ نہیں. جب سے کہا تھا ویسی چل رہی ہے. ہو گئی بات. پھر ایک اور ہم نے شہد کی مکھی سے بات کی. ثم کلی من کل الثمرات، شہد کی مکھی کو ہم نے کہہ دیا بغیر کسی قید کے جہاں سے چاہے پھل پودا جس طرح کا ہو اس سے رس چوسا کر، اس سے رس چوس. ثم کلی من کل الثمرات. اب ذرا یہاں کمال دیکھیے گا کیا ہے. ہر طرح کا رس اور ہر طرح کے پھول سے جا کر رس کو حاصل کر. یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ، رس ہر طرح کا چوستی ہے
مگر پیٹ سے جو مشروب نکلتا ہے اس میں شفا ہوتی ہے. بھائی ہر طرح کا چوس رہی ہے تو زہر بھی تو ہونا چاہیے. نہیں, زہر نہیں ہوگا. وہ جو نکالے گی اپنے لعاب سے, اپنے بدن سے, وہ کیا ہے؟ شہد. فیہ شفاء للناس. اللہ کہہ رہا ہے, یہ کسی حکیم کا جملہ نہیں, اللہ کہہ رہا ہے. اس اللہ کا جملہ جو خود مصدر حکمت ہے. فیہ شفاء للناس, اس مکھی کی نکالی ہوئے تھوک میں تمہارے لیے شفا ہے. میرا سوال پڑھے لکھے لوگوں سے یہ ہے, اتنی سی شہد کی مکھی کے پیٹ میں کون سا کارخانہ لگا ہوا ہے کہ ہر طرح کے رس کو شہد بنا کر نکال رہی ہے؟ کس سے سیکھا اس نے؟ وہی والی گائے. تو ہمارے رب نے ہر شے کو بنایا اور اس کی ہدایت کر دی. ہو گئی بات. شراب مختلف الانوانہ, مختلف رنگ کا شہد اپنے پیٹ سے نکال دیے. سارے رنگ کے شہد مل گے آپ کو, ایک رنگ کا شہد نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد فرمایا انا فی ذالک, اتنی لمبی آیت بیان کرنے کے بعد انا فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون, ہم نے شہد کی مکھی میں سمجھنے والوں کے لیے نشانیاں رکھ دی ہیں. سمجھنے والا ہو تو مکھی سے سمجھ جائے, نہ سمجھنے والا ہو تو نبیوں اور اماموں سے نہ سمجھے. مسئلہ نبی اور امام میں نہیں ہے, اس عقل میں ہے جو کبھی بن جائے تو مکھی جیسی بن جائے اور کبھی بن جائے تو اس گدھے جیسی بن جائے. جسے قرآن سورہ جمعہ میں کہتا ہے مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا, جو اتنا پڑھنے کے بعد نہ سمجھے اسے قرآن نے ادب سے گدھا کہا ہے. جو اتنی مجلسوں کے بعد نہ سمجھے. تو قرآن مجید نے محمد قرآن مجید نے, میں گدھا کہہ دوں تو جھگڑا ہو جائے, قرآن مجید نے ادب کے انداز میں احمق کو گدھا کہا ہے. اور اسی لیے گدھا بے وقوفی کی علامت بنا ہے. آپ سنتے رہتے ہیں گدھے کا بچہ, گدھے کا بچہ, تو گدھے کے بچے نے کیا کیا بھائی؟ اور بہت سے جانور تھے. نہیں, چونکہ گدھا بے وقوفی کی علامت ہے. مثال ہے قرآن میں. چنانچہ پروردگار نے ہدایت کا نظام بنایا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہدایت کے لیے اس نے مختلف اصول اپنائے. کبھی وہ ہادی کو سامنے رکھ کر آزماتا ہے, کبھی وہ ہادی کو سامنے سے ہٹا کر آزماتا ہے. آپ کو تحفظات کی ضرورت نہیں ہے کہ سامنے نہیں ہے تو ہدایت کیسے کرے گا. وہ کہہ چکا ہدایت کا ذمہ میرا ہے, میں کیسے چاہے کروں گا. ایک جملہ کہہ دوں جلدی سے, یہ آپ کے لیے نہیں ہوگا, یہ کسی اور کے لیے ہے. جو شیطان کو دکھے بغیر بہکانے کی قدرت دے سکتا ہے, وہ اپنے رحمان کے خلیفہ کو دکھے بغیر ہدایت کی اجازت بھی دے سکتا ہے. سارے مسلمانوں کا اتفاق ہے. جس سے پوچھ لو, جو پکڑا جاتا ہے پولیس کے پاس, جب اس کی خاطر مزارت ایک رات ہوتی ہے تو صبح کہتا ہے شیطان نے بہکا دیا تھا. جس کو دیکھو شیطان کے گلے اپنا گلہ دیا جا رہا ہے. اسی لیے اللہ نے 1 مہینے کے لیے بند کیا ہے. 1 مہینے بند رہتا ہے, 11 مہینے پھرتا ہے, تاکہ اب پتہ چل جائے کہ شیطان پر ملبہ ڈالنا درست نہیں ہے. اتنے اندر کا شیطان ہے جس کو تو کر شیطان پہ ڈال دیتا ہے. تو خدا نے ہدایت کا نظام یہ رکھا کہ وہ کبھی ہادی کو سامنے رکھ کے آزماتا ہے, کبھی ہادی کو غائب کر کے آزماتا ہے. قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے, ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. ہم نے مکے کے اندر اپنے گھر کو جو بنایا, پہلا گھر جو بنایا, وہ سارے جہانوں کے لیے ہدایت ہے. وہی آیت, سارے جہانوں کے لیے ہدایت ہے. ابھی میں نے کہا ہدایت کے چند طریقے ہیں. ہدایت میں اگر میں آپ سے پوچھوں ہدایت کے ذریعے کیسے کسی سے کنیکٹ ہو جا سکتا ہے, تو میں کیا میں بولوں گا تقریری کے ذریعے, آپ بولیں گے لکھن کے ذریعے, کوئی بولے گا لیکچر کے ذریعے. ہدایت کو کنوے کرنے کے یہی 2-3 طریقے تو ہیں. اور کیسے کنوے کریں گے آپ ہدایت اگر کسی سے کریں گے؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ ہدایت کر رہے ہیں, ہدایت کی بات میں کہہ رہا ہوں, تو مجھے یہ بتائیے کعبہ ہدایت کیسے کر رہا ہے؟ کعبے کی کوئی تقریر سنی ہے آپ نے آج تک؟ کعبے نے کوئی کتاب لکھی ہے؟ کعبہ کوئی درس دیتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. تو سارے مفسرین کا ایک اتفاق ہے کہ یہاں کعبے کی ہدایت سے مراد ہے وجود کعبہ ہونا. بس کعبے کا موجود ہونا ہی مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے. تو جو اللہ وجود کعبہ کے ذریعے سے اپنی ہدایت کو جاری رکھ سکتا ہے, تو اگر کعبے میں کسی بھیجے ہوئے کو کبھی غائب کر دے یا کبھی حالی کر دے, ہدایت کرنے والے کو کعبے سے نکال کر ظاہر کرے, تو شک نہ کرنا. ایسا بات پڑھتے ہوئے ذرا آگے آ جائے محمد والے محمد, تھوڑا سا آگے آ جائے تاکہ آنے والے مومن کے لیے جگہ پڑے. اس مجلس کی قبولیت کے لیے سلام پڑھے محمد والے محمد کی ذات پر. صلی اللہ محمد محمد
اللهم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم. چنانچہ آپ دیکھیے کہ ہدایت کے لیے بہت سارے، یعنی ہدایت کا نظام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دل میں ہے. اس نے کبھی ہدایت کے لیے غیر معصوم کا دخل قرار ہی نہیں دیا کہ کوئی غیر معصوم ہدایت میں داخل ہے. ہدایت کا اس کا ایک نظام ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ اس نے مختلف جو جانور بنائے یہ سب ان کی فطرت ہے. تو ہدایت کے دو طریقے ہوتے ہیں. جو مکھی والی میں نے بات کی، شہد کی مکھی والی، یہ ہے ہدایت تکوینی، جسے بلٹن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں جوانوں کو، وہ اس کی بلٹن میں رکھا ہوا. ایک ہے ہدایت تشریعی، وہ یہ والی قرآن و حدیث والی، آپ کی اور میری، سے مانو سے نہیں مانو، یہ پڑھو یہ نہیں پڑھو. یہ ہے تشریعی ہدایت. اگر ہم خدا نخواستہ انسان نہیں ہوتے تو ہماری بھی تکوینی ہوتی، بلٹن میں رکھ دیا جاتا، روز یہی کرنا ہے. ابھی تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ابھی تو آزاد چھوڑا ہوا ہے نا، جو چاہے کرو نہ کرو. جس جانور جس مخلوق کو جیسے بنایا وہ اسی طرح چل رہی ہے. انسان پر جبر نہیں کیا، انسان کو بنا کر آزاد چھوڑا. لیکن یہ بھی بتا دیا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. یہ نہ سمجھنا تجھے بالکل آزاد چھوڑ دیا ہے، تجھے اچھا برا دونوں راستے بتا کے چھوڑ دیے. اب تیری مرضی ہے، ہدایت کو لے کر شاکر بن جا یا ہدایت کا انکار ہو کر کافر بن جا. اور فرمایا آپ نے سورہ اعلیٰ میں کیا فرمایا؟ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا قَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. جبر ہے ہی نہیں کہیں پر، جبر کہیں نہیں ہے. ہم نے نفس کو تیار کیا، انسان کو سنبھالا، اور فرمایا قد افلح من زکاہا، کامیاب تو ہوگا، فلاح ہو پائے گا جو اس نفس کا تزکیہ کرے گا، اسے بچا کے رکھے گا، ستھرا رکھے گا. اور فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. ہم نے دونوں قسم کی اس کو انرجیز دے دی ہے. ہم نے اسے تقوی کی طاقت بھی دے دی ہے، فجور کی طاقت بھی دے دی ہے. ہاتھ کی دی ہوئی طاقت ہماری ہے. اب اسی ہاتھ کی طاقت سے چاہے تو کسی کو قتل کرے، چاہے اسی ہاتھ کی طاقت سے کسی کی مدد کرے. طاقت دینے کے ذمہ دار ہم ہیں، اس فعل کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں. یہ باریک سا نقطہ ذہن میں رکھیے گا. ایک بڑا اختلاف ہے دیگر مسالک کے ساتھ ہمارا، وہ یہ کہ آیا بندے کے افعال، بندے کے کام اپنے ہیں یا اللہ کے ہیں. تو دوسروں نے تو لکھا ہے کہ بندوں کے افعال کا خالق بھی اللہ ہے. بندہ جو کرتا ہے وہ اللہ کا کیا کرتا ہے، اللہ کرواتا ہے. سب کے ہمارے نزدیک یہ عقیدہ نہیں ہے. اگر یہ مانیں گے تو پھر تو جتنے لوگوں نے نبیوں کو مارا ہے وہ سارے بیچارے بے قصور تھے. اللہ نے نہیں مارا، اللہ نے مروایا ہے، پھر تو طاقت دے کر. تو بیوقوفی والی بات ہے. پھر تو جتنے لوگ گناہ کر رہے ہیں کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا، اس لیے کہ سب خود نہیں کر رہے گناہ، اللہ کروا رہا ہے. تو ایک جھوٹ کے لیے کتنے جھوٹ بولنے پڑ رہے ہیں آج تک. ہمارے ایسا عقیدہ نہیں. ہمارے کیا ہے، طاقت دی ہوئی اللہ کی ہے، اسے یوز کہاں کرنا ہے یہ اللہ نے آپ کو گائیڈ کر دیا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. ہم نے بتا بھی دیا یہ اچھا ہے کہ برا ہے. چنانچہ انسان کے لیے اس بات کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ وہ کسی زمانے کو ہادی سے بغیر نہیں چھوڑتا. میں چاہوں گا کہ آپ حضرات تھوڑا سا معصومین کے روایات کے متعلق کی طرف بھی بڑھیں. جوانوں سے خاص طور پہ کہہ رہا ہوں، بزرگوں سے دعاؤں کے ساتھ ایک پیغام ہے جو آگے پہنچ جائے ان کے ذریعے سے. خصوصیت کے ساتھ جو حدیث کی کتاب ہے، مثلا اصول کافی کے اندر کتاب العقل والجہل ہے، اس کو پڑھیں. بڑی لطیف روایتیں ملیں گی عقل کے متعلق آپ کو. اس پہ ایک روایت ہے کہ عقل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی باطنی حجت ہے، چھپی ہوئی حجت. چھپی ہوئی حجت کا مطلب کیا ہوا؟ ظاہر میں اگر کبھی تمہارا حجت سے رابطہ نہ بھی ہو تو عقل تمہیں باطنی حجت اس ظاہری حجت کی طرف گائیڈ کرتے گی. اب ہے کوئی اس گلوب پر کوئی آدمی بستا ہے جو عقل کا انکار کرتے؟ بیوقوف ہی ہوگا. پھر وہ دیکھیں خدا نے ہدایت کو باندھا کیسے، تمہاری عقل بتائے گی. دیکھیے میں آپ کی خدمت کر رہا ہوں، یہ پوری کریشن دیکھ کر ہم صرف اس نتیجے میں پہنچ سکتے ہیں کہ اس کا بنانے والا کوئی ہے. بس عقل صرف اتنا بتائے گی بنانے والا کوئی ہے. وہ کون ہے، کیسا ہے، کب سے ہے، کہاں ہے، عقل کے گھوڑے نہیں پہنچ سکتے. عقل صرف 50% بتائے گی کہ اس کا بنانے والا کوئی ہے، اور 50% کو ختم کر دیں گے عقل محمد والے محمد اپنے بیان سے. وہ بتائیں گے کہ بنانے والا کوئی ہے اور اس کوئی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہا جاتا ہے. اسی لیے آپ دیکھ لیں ہماری عقل آدھا پہنچ سکتی کہ ہاں مثلا میں آپ سے کہوں یہ مائک بہت اچھا چل رہا ہے، بننا ہے، خود سے نہیں بن گیا ہے، اس کی باقاعدہ مینوفیکچرنگ ہے، اس کے پیچھے ایک سائنس ہے، ایک چھوٹی سی اسٹڈی ہے، اور اس کے بعد اس میں جو ضروری چیزیں لگی ہیں وہ سب ملا کر 4 5 6 دماغ ملے. کسی نے صرف اس کو اسمبل کیا ہے، کسی نے اس کے میکینزم کو لگایا ہے، کسی نے اس کو سیل کیا. 4 5 لوگ ہیں ایک مائک کے پیچھے. یہ اتنا سا مائک تو خود نہیں بن گیا.
تو یہ اتنی بڑی دنیا جس میں اڑتے اڑتے تو پاگل ہو جائے خود ہی بن گئی. فرمایا آپ نے تو ہمیں قدم قدم پر ہدایت کی جا رہی ہے عقل کے ذریعے. چنانچہ پروردگار نے یہ چاہا کہ عقل ہدایت کرے، لیکن جب عقل کبھی کبھی بے لگام ہونے لگے تو عقلوں کی ہدایت کے لیے پھر ہادیان برحق کو رکھا. جی دیکھیے میں نے ابھی آپ کو کہا نا عقل ہدایت خود کرتی ہے، لیکن اگر عقل خود بے لگام ہو جائے تو عقل کی ہدایت کون کرے؟ عقل کی ہدایت کے لیے معصوم کو رکھا. اب مجھے اپنے ایمان سے بتائیں، جو عقلوں کو سیدھا کرنے آیا ہو وہ صرف عقل مند ہوگا یا اپنے زمانے کا سب سے بڑا عقل مند ہونا چاہیے؟ اگر خالی اسے بھی عقل مند کہہ دیں گے تو یہ زیادتی ہے. وہ پھر صرف عقل مند نہیں ہوگا. ہم معصوم کو صرف عقل مند نہیں کہتے بلکہ معصوم کو عقل کل کہتے ہیں. معصوم عقل کل ہے اور ذات پیغمبر عقل اول ہے. اول ما خلق اللہ العقل، وہ جو کہا تھا اس سے مراد یہی ہے. وہ روایت مختلف طرح سے نا، کسی نے ایک جگہ پیغمبر نے کہا کہ اللہ نے پہلے میرے نور کو خلق کیا، ایک دفعہ کہا میرے عرش کو پہلے خلق کیا، ایک جگہ کہا کہ کرسی کو پہلے کیا، ایک جگہ کہا لوح کو پہلے پیدا کیا، ایک جگہ کہا قلم کو پیدا کیا، ایک جگہ کہا عقل کو پیدا کیا. کسی نے چھٹی منزل امامت میں میرے چھٹے مولا سے پوچھ لیا کہ یہ ساری حدیثیں آپ کے نانا کی ہے؟ کہا سب میرے نانا کی ہے. تو کہا ان سب میں پہلے کیا بنا ہے؟ فرمایا یہ نام الگ الگ ہے، چیز ایک ہی ہے. وہ ہمارے جد کو کبھی عقل کہتا ہے، کبھی نور کہتا ہے، کبھی عرش کہتا ہے، کبھی لوح کہتا ہے، کبھی کرسی کہتا ہے. یہ چیزیں الگ الگ نہیں ہیں، ایک ہی چیز کے کئی نام ہیں. خلاصہ کلام یہ ہوا کائنات میں عقل اول پیغمبر اکرم، کل کی کل عقل ان کے پاس. سارے انبیاء ترتیب میں بھلے پیغمبر سے پہلے ہیں مگر تابع وہ بھی پیغمبر اکرم کے ہیں. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لَتُنصِرُنَّهُ وَلَتُؤْمِنُنَّ بِهِ. ہم نے سارے نبیوں سے وعدہ لیا تھا کہ بتاؤ جب ایک رسول تمہارے پاس آئے گا اس کی مدد کرو گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آئے محمد بعد میں ہے، اقرار سب سے پہلے لے لیا گیا ہے. یہ شان ہے میرے رسول کی. ربیع الاول کا مہینہ ہے، یہ شان ہے میرے رسول کی کہ جو آیا سب سے آخر میں ہے، اقرار سب سے پہلے اس کا لکھا گیا ہے. یہ خدا کا منصوبہ ہے کہ آخر میں اسے بھیجوں جس کی نبوت سارے زمانوں پر حاوی ہو. بات ایک نتیجے پہ رکے گی جا کر. سورہ انبیاء 21واں سورہ 104 اور 105 نشان کی آیت پر گفتگو ہو رہی ہے. اسی لیے فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ. زبور پرسوں تو نہیں اتری، زبور ایک ہفتہ پہلے تو نہیں اتری، زبور جو داؤد کو دی تھی. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ. ہم نے داؤد کی کتاب میں توریت کے بعد لکھ دیا ہے أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي الصَّالِحُونَ. ہم اپنی زمین کی وراثت صالح بندوں کو عطا کریں گے. توجہ کیجیے گا. أَنَّ الْأَرْضَ. اب دیکھیے میں آپ کی خدمت عرض کروں، یہ جس ملک میں آپ بیٹھے اس کا ایک رقبہ ہے، اس کی ایک زمین ہے، لیکن اس ملک کے قوانین وہی تک نافذ ہوں گے جہاں تک اس ملک کی سرحد ہے. حکمرانی ہے ساری زمین پہ نہیں ہے، جہاں تک سرحدیں ہیں وہاں تک حکمرانی. جیسی دوسرے ملک کی سرحد میں داخل ہوں گے ان کے قوانین، ان کی حکومت، ان کا اختیار. کچھ سمجھ میں آیا؟ سب کی 1.5 اینٹ کی اپنی اپنی حکومت ہے کہ نہیں؟ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ ان الارض، الارض، الارض الف لام ہے استغراق کا، جتنی زمین ہے. اب مجھے نہیں پتا کتنی سرچ کر لیے گا. ان الارض جتنی زمین ہے، جسے بھی آپ ارض کہتے ہیں قرآن کی زبان میں، زمین جہاں تک پھیلی ہوئی ہے پتہ نہیں، یرثھا اس کا وارث بنائیں گے. کس کو؟ عبادی الصالحون، اپنے صالح بندوں. دو باتیں ہیں یہاں. اگر خالی کہہ دیتا عبادی اور فل اسٹاپ لگتا تو ترجمہ ہوتا ہم اپنی اس پوری زمین کا وارث بنائیں گے اپنے بندوں کو. صرف اپنے بندوں نہیں کہا، الصالحون. الصالحون کہہ کر اچھا ہوتا کیا ہے؟ الصالحون جیسی کہا تو وہ عباد کا دائرہ، بندوں کا دائرہ اور تھوڑا ہو گیا. بندوں کا دائرہ تو بہت بڑا ہے نا. کہا نہیں سارے بندے وارث نہیں بنیں گے، صالح بندے وارث بنیں گے. مثلا میں کہوں جاءنی رجل، ایک شخص میرے پاس آیا. اب کون سا شخص آپ بولیں گے کون ہزار ہے؟ میں کہوں جاءنی رجل عالم فاضل عراقی. اب حسن ہو گیا نا، دائرہ چھوٹا ہو گیا. میرے پاس ایک مرد فاضل بزرگ عراقی و عربی آیا، دائرہ کم ہو گیا. ہم اپنی پوری زمین کا وارث اپنے صالح بندوں کو بنائیں گے. پہلی بات وہ ہمارے عبد ہوں گے، دوسری بات وہ ہمارے ہوں گے، دوسری بات
وہ ہمارے ہوں گے. پھر روک رہا ہوں یہاں پر. اچھا تو آپ پوچھ سکتے ہیں مجھ سے مولانا اللہ کے علاوہ بھی کسی کا کوئی بندہ ہے؟ اللہ کے علاوہ بھی بندے ہیں. قرآن مجید میں آیت ہے لا تقنطوا قل یا عبادی الذین اسرفوا انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ. حبیب میرے بندوں سے کہہ دو. توجہ اس عبادی پہ غور کرنا ہے, مجھے آیت نہیں پڑھنی خالی, اس عبادی پہ انڈرلائن کریں. قل یا عبادی, حبیب میرے بندوں سے کہہ دو کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو. تو میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں نا کہ اگر کوئی اللہ کی رحمت سے مایوس اداس منہ لٹکائے ہوئے نظر آئے تو اللہ کا بندہ ہے یا نہیں؟ نہیں. آیت کہہ رہی ہے بھائی لاکھ اسے کوئی گلے لگا لے, آیت کہہ رہی ہے جو میری رحمت سے مایوس ہو وہ میرا بندہ نہیں ہے. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے, ہم اپنی زمین کا وارث اپنے صالح بندوں کو بنائیں گے. اس کا مطلب وہ ہیں اللہ کے. تو یہ وہ والے تو نہیں ہوں گے نا جو مایوس ہو گئے. اب وہ ہیں کون جو اللہ کے نہیں ہیں؟ ایک عجیب و غریب روایت ہزاروں بار سنی کی آپ کی, مات علی حب آل محمد مات شہیدہ. طویل روایت ہے, چھوڑ رہا ہوں فکر ہے. مات علی بغض آل محمد مات مکتوبا بین عینیہ ھذا آئس من رحمت اللہ. جو آل محمد کے بغض پر مرتا ہے اس کے ماتھے پہ لکھ دیا جاتا ہے یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے. دوسرے لفظوں میں لکھا جاتا ہے یہ اللہ کا بندہ نہیں ہے. اب مجھے فیصلہ آپ سے کرانا ہے, جب اللہ کا بندہ نہیں ہے تو شیطان ہی کا تو بندہ بچا. شیطانی کا تو بندہ بچا نہیں بچا. ایک سلمان پڑھی ہے امام زمانے کی سلام. چنانچہ آپ دیکھیے کہ پروردگار عالم نے کس طریقے سے نظام ہدایت کو ہمارے لیے آشکار کیا اور واضح کیا. تو یہاں پہ کیا فرمایا, وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ, ہم نے زبور میں لکھ دیا ہے, داؤد کو بتا دیا ہے, موسیٰ کو بتا دیا ہے, عیسیٰ کو بتا دیا ہے, اور داؤد سے پہلے جتنے نبی گزرے ابراہیم اور اوپر تک سب کو ہم نے بتا دیا. ہدایت ہماری ذمہ داری ہے, ہم کروائیں گے ہدایت. وہ اللہ جو تدفین کے لیے کپڑے کو بھیج رہا ہے, سورہ بقرہ قرآن کا دوسرا سورہ, فبعث اللہ غرابا, ہم نے کوے کو بھیجا کہ جب قابیل حیران کھڑا تھا حابیل کے جنازے پر کہ اسے قتل تو کر دیا, چھپاؤں کیسے دفن کر کر. یہ دفن کرنے کی عادت جو انسان کو لگی ہے وہیں سے لگی, لیکن دفن کیسے کرے؟ اس لیے کہ آدم کہ ہاں یہ حابیل سے پہلے تدفین ہوئی کس کی ہے؟ کسی کی تدفین نہیں ہوئی. اب دفن کا طریقہ کوے سے سکھایا. اس کا مطلب کیا ہوا, جب انسان معیار اشرفیت سے گرتا ہے, اشرف المخلوق تھا نا, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ تھا نا, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ تھا نا. سیکھا کس طرح ہے؟ کوے سے سیکھ تدفین کیسے کی جاتی ہے. تو اللہ نے اس بات کو طے کر دیا کہ ہماری زمین کے وارث کون بنیں گے؟ صالح بندے. زمین ہماری, حکومت ہماری ہوگی. تو یاد رکھیے کہ اس حوالے سے ایک بہت بنیادی ہمارا نظریہ ہے, وہ یہ ہے کہ پروردگار زمین کا خالق. مثلا اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ نہیں یہ بتائیے کہ اب پتہ نہیں مثال دوں نہ دوں, کیمرہ لگ رہا ہے اور ایک دو باتیں ایسی ہیں. مثلا چلے مثال دے رہا ہوں یزید کی, یزید پہ تو سب ہاتھ صاف کر سکتے ہیں. یزید کی مثال دیتا ہوں. مثلا یزید کے بارے میں آپ سے پوچھوں یزید کو اللہ نے بنایا تھا, تو آپ تو کانوں کو ہاتھ لگائیں گے اپنے, لیکن میں ویسے ہی پوچھ رہا ہوں یزید کو کس نے بنایا تھا؟ آپ ڈر رہے ہیں, ہمارا عقیدہ کہ اللہ نے نہیں بنایا ہے. اگر اللہ نے بنایا تو قتل حسین کہاں جائے گا پھر؟ یہ یہاں پھنستے ہیں آ کر. یہ بند گلی ہے, آگے بند گلی میں پھر آگے واپس نکلنا پڑتا ہے, پیچھے ہم کھڑے ہیں. ہم یہ ہم کسی ایسے ویسے نہیں کھڑے, ہم یہ پوچھیں گے نا بھائی گئے کیوں تھے بند گلی, ہم تو بلا رہے تھے تمہیں غدیر میں, تمہیں کو شوق تھا بند گلی میں گھسنے کا, تو ہم کیا کریں؟ تو ہم پوچھیں گے تھوڑا سا کھڑے ہو کر کہ کہاں گئے بھائی. تو یا تو یہ مانو کہ یزید کو اللہ نے بنایا, اور اگر نہیں تو تسلیم کرو جس نے بنایا ہے غلط بنایا ہے. یہی تو ہم کہتے آ رہے ہیں, ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے کسی سے بھی. تو اصل بات یہ ہے کہ نظام پروردگار یہ ہے کہ جب وہ بناتا ہے تو وہ ایک منصوبے کے تحت بناتا ہے. اب ذرا سمجھیے, میں اپنے 11ویں امام تک ایک نتیجے کے ساتھ پہنچنا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کو فخر ہو کہ آپ نے کن اماموں کو اپنا امام مانا ہے. ہمیں فخر ہو کہ آپ نے کن کو اپنا ہادی اور رہبر مانا ہے. دیکھیے جو ہم امام کی بات کرتے ہیں, امام ہونا چاہیے, امام آئے گا, زمین کا وارث جو ہے وہ حضرت حجت کو ہونا چاہیے, یا ابا صالح جب آپ کہتے ہیں تو مراد کس کو لے رہے ہوتے ہیں آپ؟ 12ویں امام کو. یا ابا صالح, صرف صالح نہیں, یا ابا صالح, ٹھیک ہے. تو یہ کیوں آپ نے والی بات کی ہے کہ امام ہونا چاہیے؟ 4 باتیں یاد رکھیے گا. کوئی آپ سے پوچھے اللہ کی دی ہوئی حکومت کی نشانیاں کیا ہیں, 4 چیز آپ کی خدمت درج کر رہا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ. نمبر 1 حسن تدبیر. حسن تدبیر کہتے ہیں ویل مینجمنٹ, آسان لفظوں میں.
اچھا ویل مینجمنٹ کا مطلب نہیں ہے کرسی جگہ پہ لگا دینا اور کھانا پینا کر دینا، یہ ہمارے حساب سے مینجمنٹ ہے. جب اللہ کی بات کریں گے تو اللہ کی مینجمنٹ دوسری ہوتی ہے. اللہ کی طرف سے جو حسن تدبیر ہے معصوم اسے اپنے وجود میں لے کر آتا ہے. کیوں ہم کہتے ہیں امام ہونا چاہیے؟ کیونکہ امام ہر چیز کو اس کے زون میں رکھتا ہے. کب کہاں کس چیز کو کھولنے کی ضرورت ہے امام ایسے کرتا ہے. آپ نے سنا کبھی کسی امام کے فعل میں نعوذ باللہ کہ کوئی ایسا عمل پایا گیا جسے آپ بولے نہیں یار یہ امام کو نہیں کرنا چاہیے تھا؟ نعوذ باللہ نہیں. معصوم کا ہر کام بالکل موافق ہوتا ہے اللہ کی مرضی کے. اسی لیے عصمت ضروری ہے تاکہ معصوم تدبیر کے خلاف کبھی نہ جائے. جہاں صلح تدبیر میں ہوگی لوگوں کے مفاد میں معصوم کر دے گا. جہاں نکل کر سر کٹانا ہوگا سب گھر کو لے کر آ جائے گا. جہاں مسلح میں بیٹھ کر دعائیں بتانی ہوگی وہاں دعائیں بتائے گا. جب مدرسے کی بنیاد ڈالنی پڑے گی تو پھر مدرسے کی بنیاد بھی ڈال دی جائے گی. اور اگر کبھی قید کی سلاخوں میں پیغام پہنچانا پڑ گیا تو 14 سال کی قید کو بھی مدرسہ بنا لے گا. ہے یا نہیں ائمہ کی سیرت آپ کے؟ اور اگر کبھی ولی عہدی آفر کی جائے گی اور دھمکی دی جائے گی کہ اگر داماد نہیں بنے سرکاری طور پر تو تمہیں قتل کر دیں گے تو آپ کا 8واں امام ولی عہدی بھی قبول کرے گا. ہے یا نہیں ہے؟ 8ویں امام نے کیوں ولی عہدی قبول کی؟ 2 وجوہات سے. نمبر 1 ایک بہت بڑا ہدایت کا جو رستہ تھا، ابھی میں نے کہا نا وہ کب کہاں کیسے کروائے گا یہ آپ کا چیپٹر نہیں ہے. آپ سے معصوم کے پیچھے چلے معصوم بتائے گا آپ کو. اگر 8ویں امام مامون کے دربار میں وہ مناظرے نہ کرتے جس نے آج اسلام کا سر فخر سے بلند کیا ہے تو مجھے بتائیے دین کی خدمت کیسے ہوتی ہے؟ صرف اس لیے ولی عہدی قبول کی اور شرط لگا دی. فرمایا ایک شرط پہ تیری ولی عہدی قبول کرتا ہوں، تیرے سرکاری امور سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوگا. اگر اس کی سرکار کو تسلیم کیا ہوتا تو اس کی تمام گورنرز کو بھی تسلیم کرتے. فرمایا نہیں، سرکاری امور سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوگا، ہم صرف مسند پہ ہوں گے، سوالات کے جوابات دیں گے. یہ آپ کے 8ویں امام. آپ کے 9ویں امام 23 سال کی زندگی پائی، 23 سال میں امامت اور شہید بھی ہو گئے. 23 سال کے مختصر وقت میں آپ کے امام نے بھی بغداد میں مشکل وقت گزارا اور بہرحال اپنی امامت کا پورا دور کیا. پھر بات آئی آپ کے 10ویں امام، امام ہادی. اب ایک جملہ آپ کی خدمت میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہنا ہے اور بات وقت کے اندر تمام ہو جائے. دیکھیے 10ویں امام کے یہاں پھر ایک مسئلہ یہ ہوا کہ آپ کے وارث امامت تو حضرت امام عسکری بنے، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ یہ ایک عجیب چیز آج میں نے پڑھی اور میں چاہ رہا ہوں کہ آپ خدمت میں عرض کر دوں اور یہ محفوظ ہو کر ایک بات چلی جائے. ایک رائے ہے، نہ مانے کوئی اس کو، نہ مانے سماعت کوئی علمی رد پر ہو تو بات ٹھیک ہے. آپ کے 10ویں امام کے ایک فرزند جن کا نام ہے حضرت جعفر. نقوی سادات کو سب کو پتا ہوگا اور ہونا چاہیے اپنے، اور اگر صرف شجری کی حیثیت سے نہیں تاریخ کے ایک سبق کی حیثیت سے یاد ہونا چاہیے. حضرت جعفر کے حوالے سے ایک بہت بڑی مسکنسیپشن لوگوں میں ابھی تک ہے. کوئی انہیں جعفر طواب کہتا ہے، سنا ہوا واقعہ کسی نے؟ کوئی جعفر کذاب کہتا ہے. میں اب نعوذ باللہ کہوں گا اس کے بعد، کیونکہ میں نے جو آج ایک چیز آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، ہمارے ایک بہت بڑے عالم دین کربلا کے شیخ فاضل صفار موجود ہیں، باب سدرہ سے قریب تھوڑا آگے جائیں گے، ان کی وہاں مکتب بھی ہے. خوبصورت جملہ اس عالم نے بیان فرمایا اور ایک امام زادے کی شخصیت کا دفاع کیا ہے. حضرت جعفر بیٹے ہیں 10ویں امام کے، ان کی شخصیت کا دفاع کیا ہے. انہوں نے پتہ ہے کیا کہا؟ اور ان کا یہ جو روایات میں مشہور ہے کہ انہوں نے امامت کا دعویٰ کیا تھا. ٹھیک ہے، دعویٰ موجود ہے کتابوں میں، اس دعوے کے پیچھے ایک مصلحت اور حکمت تھی. اب سمجھیے ذرا سا، دیکھیے چیزوں کو کیسا الٹا پیش کر کے پیش کیا جاتا ہے آپ کو اور مجھے اندازہ نہیں ہے. ہم لوگ تاریخی باہوں میں بہنے والے لوگ ہیں. اب ظاہر ہے کہ صبح کا گیا 4 بجے آ رہا ہے تو وہ یہ چیزیں کہاں دیکھے گا؟ ظاہر انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی جو چل رہا ہے نہیں دیکھنا پڑے گا، تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا بیٹھ کر. اس لیے کہ ایمان کا مسئلہ ہے میرے. میں ایک امام زادے کو متون کر رہا ہوں جبکہ وہ حق نہیں رکھتا کہ اس پر تان کیا جائے. ہاں کوئی واضح گمراہ ہو گیا ہو تو اس کی ہماری ضرورت نہیں ہمیں. حضرت جعفر کے حوالے سے علماء نے لکھا کہ حضرت جعفر نے، کیا عجیب جملہ ہے، خدا کی قسم آج کی مجلس کا جملہ ہے. حضرت جعفر نے جو امامت کا دعویٰ کیا نا 10ویں امام کے بعد، پتہ ہے کس وجہ سے کیا ہے؟ لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے. رخ کہتے ہیں انہوں نے دعویٰ امامت اس لیے کیا تاکہ عباسیوں کی نگاہ میں آ جاؤں. جب یہ دیکھیں گے کہ دعویٰ امامت ان کے یہ کر رہا ہے، اور حضرت جعفر کا تقویٰ پرہیزگاری بڑی مشہور تھی. بہت یوں کہیے کہ ائمہ کی اولاد کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ ان پر امامت کا دھوکہ ہوتا ہے کہ یہی امام ہوگا. جیسے سید محمد کے بارے میں لکھا ہوا ہے، ان کا بھی مسئلہ یہی ہے. لیکن انہوں نے آخر میں پھر کلیئر کیا، انہوں نے کہا نہیں، امام وقت میں نہیں ہوں، امام وقت جو ہے وہ حضرت حجت ہے.
ٹھیک ہے. حضرت جعفر نے کیا کیا, انہوں نے امامت کا دعویٰ کیا تھا کہ 11ویں امام کی طرف سے نگاہیں ہٹیں لوگوں کی, اور لوگ انہیں سمجھے کہ امام. اب آپ اس کو سمجھ رہے ہیں یہ ہو کیا رہا ہے. اس کا نتیجہ یہ نکل سکتا تھا کہ حضرت جعفر قتل بھی ہو سکتے تھے. گویا کہ حجت زماں کی دفاع کے لیے اپنے آپ کو آگے کر دیا. اس کو سمجھیں. بالکل اسی طرح کا معاملہ حضرت زید کا ہے. ایک بڑی تعداد آج یہ طرف تھی کہ حضرت زید بھی نعوذ باللہ نہیں عزیزوں, صراحت کے ساتھ ہمارے علماء نے کتابوں میں لکھا ہے, حضرت زید نے ایک دعویٰ کیا تھا صرف اس لیے کیا تھا تاکہ لوگوں کو امام سجاد کی امامت کی حقانیت کا اعلان ہو جائے. کیونکہ اس دور میں شیعوں نے باتیں کرنا شروع کر دی, نام میں شیعہ کہوں گا میں انہیں, شیعوں نے باتیں کرنا شروع کر دی تھی کہ یہ تو تلوار نہیں نکال رہے, گھر میں بیٹھ گئے, مسلح میں بیٹھے ہیں, یہ امام نہیں ہے. اسی لیے زیدیہ فرقہ پایا جاتا ہے یمن میں. زیدیہ فرقے میں ایک شرط یہ ہے کہ امام وہ ہوتا ہے جو تلوار لے کر میدان میں اترا ہو. یہ زیدیہ فرقے کی شرط ہے, وہ گمراہ فرقہ ہے. جبکہ ہمارے یہاں شرط ہی نہیں ہے. ہمارے شرط یہ ہے کہ جب مصلحت ہو وہ کام کرے. یہی امام حسن جب مصلحت تھی تو جمل صفین میں لڑے, اور یہی امام حسن جب مصلحت ہے تو گھر میں بیٹھ گئے. ورنہ مجھے کوئی سمجھائے طاقت وقت کے ساتھ یہ ختم ہو گئی ہے بڑھتی ہے, بیٹھ گئے. کربلا کے بعد کسی امام نے میدان میں قدم نہیں رکھا, پوری تاریخ کی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. اس کا سبب یہ نہیں تھا کہ ڈر رہے تھے نعوذ باللہ نقل کفر نباشت. حکم پروردگار کا مصلحت یہ تھی کہ جو قربانی حسین کی ہمیں چاہیے تھی ذبح عظیم کے طور پر, وہ تم سے لے لی گئی ہے. فدیناہ بذبح عظیم. اسماعیل کا بدلہ کون بنے تھے؟ حسین ابن علی. وہ قربانی ہم نے آل محمد سے لے لی ہے. اب تم نے اپنے وظیفے کو انجام دیتے ہوئے آخری حجت تک انتظام کرنا ہے. بات ختم ہو رہی ہے, آخری حجت تک لانا ہے. جیسے جیسے 9ویں 10ویں امام کا دور آتا تھا حالات سنگین ہوتے رہے, کیونکہ یاد رکھیے گا آپ کا دشمن آپ سے زیادہ چالاک ہوتا ہے. آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے, جو میں نے نہیں پڑھا ہوا وہ میرا مخالف کتابوں میں پڑھے بیٹھا ہے. میری پوری کتاب ہے, وہ پوری تیاری کے ساتھ آتا ہے کیمرے لے کر, اسے پتا ہے ان کی معلومات کتنی ہے. لہٰذا مجھے دفاع جب کرنا چاہیے تو مجھے اپنی ساری خبریں بتاؤں کہ ہمارے یہاں کیا لکھا ہے. وہ ساری چیزیں عباسیوں کو پتہ تھی کہ ان کی امامت کا حصہ 12 ہے. ان کی امامت کا قاعدہ یہ نہیں ہے کہ بڑا بیٹا بڑا امام, بڑا بیٹا بڑا امام, نہیں. وہ جانتے تھے کہ امامت ان کی اس کی ہوتی ہے جس پر نص قائم ہو. پچھلا والا جسے آگے کہہ کر جائے وہ امام ہوتا ہے. یہ عباسی کو پتا تھا. اسی لیے حضرت جعفر نے اپنے آپ کو آگے کر دیا تاکہ 11ویں امام بچ جائے. 11ویں امام کو کیوں بچایا تھا؟ کیونکہ وہ جانتے تھے حضرت جعفر کی 11ویں سے آخری حجت میں آنا ہے جو قائم ہوگا. کہاں جائے گی قربانی حضرت جعفر کی؟ مقروض ہیں تمام مومنین, خدمت کی ہے بڑی, اپنے وقت کے امام کی خدمت کی ہے. بھائی جان ہتھیلی پہ رکھ دی, چاہتے تو قتل بھی ہو جاتے اگر کسی مقام پر. چنانچہ لوگوں نے کیا کیا, دھوکہ پھر اڑا دیا. حضرت جعفر آج تک مشہور ہے. تو میں اس لحاظ سے اس امام زادے کو مظلوم سمجھتا ہوں, اور تاریخ میں ایک سستی سمجھتا ہوں کہ اگر لوگوں نے اس پہ تحقیق نہیں کی تو یہ ان کی سستی ہے, اور ایک امام زادے کی توہین ہم انجانے میں کر رہے ہیں. خدا اس بات کو محفوظ فرمائے. بات رک گئی اس مقام پر. آپ کے 10ویں امام کو بچایا تاکہ بات 11ویں تک نہ جائے. 11ویں کو بچانا تھا تاکہ 12واں دنیا میں جب آئے تو خدا کا وہ وعدہ پورا ہو جائے. اور خدا وعدہ پورا کر چکا تھا کہ جیسا بھی زمانہ ہو میں اس آخری امام کی ولادت کرا کے رہوں گا. وہی ہوا کہ حضرت حجت کی ولادت ہو گئی. اور جب امام کی ولادت ہوئی تو ایک روایت میں کہ 3 برس کا سن ہے. روایت کہتی ہے کہ میں نے پڑھی بھی تھی وہ روایت کل, احمد ابن اسحاق قمی کی روایت ہے, بڑی معروف روایت ہے, کچھ فکر رہ گئے تھے وہ عرض کرتا ہوں. احمد ابن اسحاق کہتے ہیں کہ میں 11ویں امام کی خدمت میں گیا, دور سے آئے, سامرہ آئے, قم میں رہتے تھے. قمی نام ہے احمد ابن اسحاق قمی, قم سے سامرہ آئے اس زمانے میں سفر کر کر. اور اب ایک جملہ اور یہاں کہہ دیتا ہوں, جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ عقیدے کی بات, عقیدے کا سوال, سمجھیں عقیدہ کتنا اہم ہے. احمد ابن اسحاق کسی فلائٹ پکڑ کر نہیں آئے تھے, کوئی سامرہ سے اونٹوں پر سفر کیا. قم سے سامرہ پہنچے, خطرناک رستہ پر, یہ باس کا دور ہے, کوئی بھی پہچان لے اگر 11ویں کا صحابی ہے تو مار دیں. آئے حدیث میں جان لے کر, اور سوال کیا کرنے ہیں معلوم ہے؟ آگے کا فرزند رسول من یکون خلیفتن بعدک, یہ بتا دیں آپ کی بات خلیفہ کون ہوگا آپ کا. خلافت امامت عقیدے کا سوال ہے یا نہیں؟ اتنا بڑا سوال پوچھ جائے. جملہ سنیے جو کل رہ گیا تھا جملہ, ایک طویل روایت ہے. فرمایا یبن اسحاق لولا کرامت اللہ علیک وحججہ, اے اسحاق کے بیٹے احمد, اگر اللہ کی طرف سے عزت اور اکرام اور اس کی حجتوں کے دل میں تیرا مقام و مرتبہ نہ ہوتا تو ہم تجھے اپنے بعد اپنی حجت کا تعارف نہ کراتے. اس سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ پہلی چیز کہ
کہ احمد ابن اسحاق اس لائق سمجھا گیا عرب امام نے کہ اس بچے کا دیدار کرا دیں جس کی ولادت کو چھپایا گیا تھا. چھوٹی بات نہیں ہے یہ. چنانچہ حجرے میں گئے, لکھا ہے فنہض الامام ودخل غرفۃ. نہضہ کا مطلب ہوتا ہے جلدی میں اٹھنا, اور جلدی میں کب اٹھتا ہے آدمی؟ کوئی اہم کام, اچانک کی بات. جیسے اس نے کہا مجھے اپنے بات کا نائب دکھائیں کون ہے, راوی کہتا ہے کہ اس جلدی میں اٹھے کہ آپ کی آواز دوش سے نیچے رہ گئی. تیزی سے حجرے میں گئے اور 3 برس کے بچے کو کاندھے میں اٹھا کے لائے. وعلی عاتقہ غلام ابناء 3 سنین. پورے 3 سال کا بچہ کاندھے میں بیٹھا ہوا تھا. وَكَأَنَّ وَجْهُهُ لَيْلَةَ الْبَدْرِ, اور اس کا چہرہ ایسا چمک رہا تھا جیسے 14ویں کا چاند چمکتا. مجھے نہیں پتا کتنوں نے یہ جملہ پک کیا, اس طرح میں کہنا چاہ رہا ہوں. ایک جملہ کہوں گا انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا. میں نے کیا کہا, راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا اس بچے کا چہرہ ایسا چمک رہا تھا کأنہ لیلۃ البدر. کچھ یاد آیا؟ یہ آخری محمد ہے نا. پہلے محمد کے لیے حدیث نساء میں کیا ہے؟ اذا وجهه يتلالو كأنه البدر في ليلة تمامه. اسے آل محمد کہتے ہیں جہاں رنگت بھی نہ بدلے, اسی کے جو کہا اوپرنا محمد واوسطنا محمد واخرنا محمد, چمک بھی نہیں بدلی ہے. بس عزیزو بات رک رہی ہے, یہ آخری روایت پڑھ رہا ہوں, فضائل کی بات ہو جائے گی. فرمایا کأنہ لیلۃ البدر, ایسا چمک رہا تھا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ صرف گنتی میں پہلے اور آخری نہیں ہے, خصائل اور خصلتوں اور عادتوں کے اندر بھی بالکل اسی جیسے ہیں. بلکہ نہیں, روک رہا ہوں بات یہاں پر. ایک کتاب اہل سنت کی, اس کا نام ہے عقائد کی کتاب ہے, امام شعرانی کی کتاب ہے مشہور, فقہ اکبر کی شرح ہے. امام شعرانی نے لکھا ہے کہ 12ویں جو امام ہوں گے اثنا عشر کے, یعنی 12 اماموں کے سلسلے کے آخری کے, فرمایا حسنہ کا حسن رسول اللہ, خلقہ کا خلقہ, خلقہ کا خلقہ. الفضل ما شہدت بہ العدا, فضیلت وہ نہیں ہے جو اپنوں میں پڑھی جائے, فضیلت وہ ہے جس کو دشمن بھی رپورٹ کر رہا. امام شعرانی کہتے ہیں کہ جو حضرت امام مہدی ہوں گے, فرمایا ان کا حسن, خوبصورتی پیغمبر جیسی, تھوڑی بہت نہیں, پوری پیغمبر جیسی. خلقہ کا خلقہ, خلق اخلاق کی جمع. ذرا غور کیجیے گا, پیغمبر کے اخلاق کے لیے قرآن نے کیا کہا ہے؟ انک لعلی خلق عظیم. امام شعرانی کہتے ہیں خلقہ کا خلقہ, مہدی کا اخلاق رسول کے اخلاق کیسا ہو ہے, مماثلت دیکھ رہے ہیں. فرمایا خلقہ کا خلقہ, خلق کہتے ہیں اخلاق کو, خلق کہتے ہیں پیدائش اور بناوٹ کو. فرمایا جیسے حضور تھے ویسا ہی ہوگا. کیوں یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ریزمبلنس اتنی زیادہ کیوں ہے؟ اس کی سبب کیا معلوم ہے؟ اس لیے کہ یہ آخری حادی ہے نا, تو جتنا کمال پہلے کا تھا اور آخر تک کا تھا وہ سارا جمع کر جائے گا آخری والے کے اندر. اب میں جملہ روک کے کہتا ہوں, تیزی کے ساتھ سفر کراتا ہوں آپ کو. دیکھیں جو رسول کے دور میں گزر گئے, کسی دور میں کسی زمانے میں تھے اور رسول کے دور میں رہے, علی کو نہ دیکھا, وہ حسرت لے کر گئے کہ ہم نے علی کو نہیں دیکھا. جنہوں نے علی کا دور پایا, حسن کا دور درک نہ کیا, وہ حسرت میں رہ گئے کاش ہم حسن کو بھی دیکھتے. جنہوں نے حسن کو نہیں دیکھا وہ اس درد میں رہے کاش ہم حسین کا دور پاتے. جیسے جیسے اپنے امام کے دور سے پیچھے چلتے رہے, سب کی تمنا رہی کاش ہم اسے دیکھتے, کاش ہم اسے دیکھتے. اب آپ اور میں اپنے لیے جملہ کہہ رہا ہوں, مجھے بتائیے کتنے نصیب والے آپ ہیں کہ سارا حسن خدا نے جمع کر دیا آخری والے کے اندر. تو انشاءاللہ اگر رویت امام ہو جائے, ظہور امام ہو جائے, اور یہ گناہگار آنکھیں حضرت حجت کو دیکھنے کے قابل ہو جائیں, تو آپ سینہ ٹھوک کے کہہ سکتے ہیں نا قیامت میں نے محمد کو بھی دیکھا, علی کو بھی دیکھا, حسن کو بھی دیکھا, حسین کو بھی دیکھا. اس لیے سارے جلووں کو ایک ہی چہرے میں جمع کیا, اسی کو حضرت حجت کہا جاتا ہے, امام زمانہ کہا جاتا ہے. اور فرمایا تو اخلاق امام زمانہ, اللہ اکبر. ابھی جملہ کہہ دیتا ہوں یہاں پر, اخلاق امام زمانہ. یہ مجھے نہیں معلوم امام زمانہ کا یہ والا تعارف کس مولوی نے کہاں سے پڑھا ہے, خدا بیڑا غرق کرے, یہی کہوں گا اور کیا کہوں گا. امام کے خلاف جو مس گائڈ کرے کہ آتے ہی گاجر مولی کی طرح کاٹیں گے. اخلاق کیا بات, روایت کیا ہے؟ اخلاق رسول کی طرح ہے. رسول نے کتنوں کو کاٹا مارا ہے؟ جب آ گیا اخلاق رسول کی طرح ہے تو وہ رحیم ہے, وہ کریم ہے. تم نے تو آتے اپنوں کی گردن اتروانا شروع کر دی. یا ایسا لگ رہا ہے کہ تم کرنا چاہ رہے تھے, تم سے نہیں ہو رہا, تم نے امام زمانہ کے کندھے پہ رکھ لی تلوار اپنی. جہالت کی بات. ہاں اب میں بتاتا ہوں جو آپ کے ذہن میں ہے جو سوال, وہ درست بالکل. روایت میں یہ ہے کہ اکثر وہ لوگ جو امامت کا اعتقاد رکھتے ہوں گے امام زمانہ, وہ خلاف ہو جائیں امام زمانہ.
وہ خلاف ہو جائیں گے. اب وہ جو بھی ہو جس لباس میں ہو یقیناً مارا جائے گا, اس میں کوئی اپنا پڑھائی نہیں چلے گا. لیکن یہ تعارف امام زمانہ کا یہ آپ نے کس کتاب میں پڑھا ہے؟ وہ کتاب لے کے آئیے. صرف ایک قوم میں کھڑے کے پل کو روتے رہتے ہیں آپ لوگ, بس ان سے کہہ رہا ہوں جو کہتے ہیں ایک پل آپ کی معلومات ایک پل پہ ختم ہوتی ہے قوم میں جا کے, بس جس کی میں نے بزرگ علماء سے پوچھا ہے, بزرگ لوگوں سے پوچھا, کہتے ہیں لوگوں میں مشہور ہے, بس کچھ بھی نہیں ہے ایسا. وہ وادی السلام میں کھانا بنا کے آئیں گے, قبر بن جائے گی, یہ شہرت ہے لوگوں میں, اس میں کوئی معصوم کا قول نہیں ملے گا پیچھے آپ کو. وادی السلام ویسی ہر مومن کے لیے, جو مرے گا مومن ہوگا شروع ویسی وادی السلام پہنچ جائے گی, وہاں کھانے بنانے کی ضرورت نہیں ہے اسے. لیکن اگر کوئی عقیدہ سے کر رہا ہوتا ہے, مجھ سے منع نہیں کرتے, اپنی عقیدہ ہے. اس بہانے قبرستان تو آیا, تھوڑا سا دل نرم ہو جائے گا 2-4 دن کے لیے. تو یاد رکھیے امام زمانہ کا وجود اپنے چاہنے والوں کے لیے رحمت ہے. جیسے ہی 3 برس کا بچہ کاندھے پر تھا تو کہا فرزند رسول, یہ فرمایا یہ میرے بعد میرا نائب ہوگا. کوئی سوال نہیں کیا احمد ابن اسحاق نے, یہ نہیں کہا 3 برس کا بچہ آپ کل شہید ہو جائے, 3 برس کا بچہ اتنا ذمہ داری کیسے سنبھالے گا. احمد ابن اسحاق جانتے تھے یہ آل محمد کے بچے ہیں, 3 سال تو بہت زیادہ عمر ہے. جب 3 دن کا عیسیٰ گود میں بول سکتا ہے, 1 ہفتے کا یحییٰ حکمت لا سکتا ہے, تو یہ جو فخر یحییٰ و عیسیٰ ہے 3 سال میں جانے کیسے کیا کر دے گا. کوئی سوال نہیں کیا احمد ابن اسحاق نے, لیکن اپنے آپ کو پکا کرنے کے لیے ایک جملہ ضرور کہا, یبنا رسول اللہ حل لہو علامت الیہا یطمئن قلبی. فرزند رسول آپ کی بات پر سر تسلیم, لیکن کوئی اور ایکسٹرا دلیل ہے کہ جو مجھے مطمئن کر دے کہ یہ حجت ہوگی آپ کے بعد. سوال کس سے ہوا؟ 11ویں امام سے. راوی کہتا ہے فنطق الغلام علی عاتقہ, جیسے ہی سوال باپ سے ہوا 3 سال کا بچہ کاندھوں سے بولا, 3 سال کا بچہ, انا بقیۃ اللہ فی ارضہ والمنتقم من اعدائہ. فنطق الغلام بلسان عربی فصیح, 3 برس کا بچہ اپنی زبان میں ٹوٹے پھوٹے لفظ بولتا ہے. احمد ابن اسحاق کہتے ہیں میری آنکھیں کھلی رہ گئی, 3 برس کے بچے نے ٹھیٹ عربی کے اندر جواب دیا اور کہا میں ہوں زمین پر اللہ کا باقی رہنے والا, میں ہوں زمین پر اللہ کے دشمنوں سے انتقام لینے والا. اور اس کے بعد جملہ ارشاد فرمایا وَأَنَا يُدْفَعُ بِهِ الْبَلَاءُ عَنْ أَهْلِ الْأَرْضِ, میں وہ ہوں جس کی وجہ سے زمین سے بلائیں ڈالی جائیں گی. وَأَنَا بِهِ يُنزِلُ الْغَيْثَ, میری وجہ سے آسمان برسنا سیکھے گا. وَأَنَا الَّذِي أَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا, میں ہوں جو زمین کو عدل و انصاف سے ایسے بھر دوں گا جیسے ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی. یہ جملے احمد ابن اسحاق نے سنے, اور روایت یہ کہتی ہے احمد ابن اسحاق چلے واپس قم کی طرف سفر کیا. چلتے چلتے امام عسکری نے جملہ کہا, فرمایا کہ تم نے حجت کو پہچان لیا ہے, فرمایا اس کو محفوظ رکھنا, خاص شیعوں کے علاوہ کہیں نہ بتانا کہ ہماری ایک اولاد ہے جو ہمارے بعد حجت اور ہادی ہے. اب ذرا آل محمد کی مظلومیت کو بھی دیکھتے جائیے, اور میں مصائب کی جانب آگے جملہ تلاش کر رہا ہوں مصائب تک جانے کے لیے. دنیا کی اولاد ہوتی ہے, اولاد بتائی جاتی ہے یا چھپائی جا رہی ہے, کس لیے؟ قتل سے بچ جائے اس لیے نہیں, ہدایت کا نظام بچ جائے, بچانا ہے. فرمایا خبردار خواص کے علاوہ کسی کو نہ بتانا. یہ بھی ایک اہتمام تھا آپ کے اور میرے 11ویں امام کا. عجیب 11ویں امام کا دور ہے, خدا کی قسم مشکل دور ہے. کچھ کو بتانا ضروری تھا تاکہ مہدویت افسانہ نہ لگے, کہ خیالی عقیدہ بنا لیا, آ ہی نہیں رہا ہے. کچھ سے چھپانا, تو بلکہ اکثر سے چھپانا ضروری تھا تاکہ خدا کا منصوبہ فاش نہ ہو, یہ پلتا رہے, اور جب ہم دنیا سے گزر جائیں تو یہ نظام زمین پر آخری چلانے والا ہو اور حجت خدا ہو. چنانچہ احمد ابن اسحاق رخصت ہوئے امام کی بارگاہ سے, کچھ امام نے تبرک ہدیہ دیا. چلتے چلتے احمد بن اسحاق کندھے پہ ہاتھ رکھا, فرمایا اب جب تم سامرہ آؤ گے تو تم ہمیں نہیں پاؤ گے. الامام یعلم کیف یموت و متی یموت, امام جانتا ہے کب شہید ہوگا, کیسے شہید ہوگا. فرما دیا تم جب آؤ گے تو معتمد عباسی میں زہر دے چکا ہوگا, اور یاد رکھنا میرے بعد یہی حجت خدا ہے. اور عجیب جملہ ہے, فرمایا فلہو غیبۃ لیغیبن غیبتان, اور ایک بات اور سنو, یہ بچہ ہمیشہ تمہارے سامنے نہیں رہے گا, اس کی 2 غیبتیں ہوں گی. ایک غیبت چھوٹے زمانے کی ہوگی, کچھ وقت کی ہوگی, ایک غیبت کبرا ہوگی. اب اگلا جملہ سنیے جو سنگین میرے لیے اور ہم سب کے لیے. فرمایا جو غیبت کبرا کا دور ہوگا جس میں اور آپ چل رہے ہیں, فرمایا ولا ینجو منہا
من التہلکۃ الا من یثبت اللہ بالقول، فرمایا اس کی غیبت میں ہلاکت سے صرف وہی بچ سکتا ہے جس کے قدموں کو اللہ ثابت رکھے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ مجھے غیبت امام زمانہ میں جہاں دین اور عقیدے کی حفاظت کرنی ہے، وہاں غیبت امام زمانہ کے عقیدے پر ثابت قدم رہنے کی بھی دعا کرنی ہے، کیونکہ اکثر روایات میں معصوم فرماتے ہیں کہ میرا ظہور اس وقت ہوگا جب میرے چاہنے والے میرے آنے کا انکار کر بیٹھیں گے۔ نستجیر باللہ ان نکون منہم، ہم پڑھنا چاہتے ہیں خدا کی کہ ہم ان لوگوں میں سے ہو جائیں جو ہماری زبان سے کبھی لفظ نکل جائے کہ ہادی آنے والا نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، آج اس شب کے قریب ہو رہے ہیں آپ، جو میرے اور آپ کے 11ویں امام کی شب شہادت بھی ہے، روز شہادت بھی ہے، اور زمانے کے امام کو یتیمی کا پرسہ بھی دینا ہے، اور یہ فرش اعظام سمیٹا جائے گا اگلے برس تک کے لیے۔ میں نے ابتدائی مجلس میں کہا تھا، اور سب سے پہلے اپنے لیے کہا تھا اور سب دوستوں کے لیے کہا کہ ہر آدمی اپنا محاسبہ کرے کہ اس غم کا کچھ حق ادا ہوا یا نہ ہوا۔ سارے سال جن سے سکون، چین، زندگی، عزت، رزق، اولاد مانگتے ہو، وہ ان دنوں میں صرف چند خلوص کے آنسو ہم سے دے دیں فرش اعظم پر۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، ہمارے تمام احباب کو سلامت رکھے، خدمت ازا کے بہترین مواقع مرحمت فرمائے، آزاداری کی بہترین مقامات مرحمت فرمائے، جوانوں کے بازو میں طاقت و قوت عطا ہو، بزرگوں کی سرپرستی ہو، عقیدوں کی حفاظت ہو، اور یہ سفر پہنچ جائے اس مقام تک جسے قیامت کہا جاتا ہے۔ اور پھر قیامت میں جیسے ہم پہنچیں گے تو ہم ایک مرتبہ دوبارہ اپنی آنکھوں سے منظر کربلا کو دیکھیں گے۔ یاد رکھیے گا، جو لوگ یہ سوچتے ہیں نا کربلا کا میدان کیسا ہوگا، کیا ہوگا، یاد رکھو روایات معصومین کا خلاصہ ہے کہ کربلا میں ایک مرتبہ ہر مومن کو کربلا کا منظر دکھایا جائے گا۔ قیامت میں ہر مومن قیامت کا منظر دیکھ رہا ہوگا، اور کیفیت یہ ہوگی کہ خود حسین اپنا مقتل بیان کرے گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آج میں یہ نہیں کہوں گا آخری شب ہے، اس لیے کہ اب تو یہ جملہ کہنے کی بھی گنجائش باقی نہیں ہے، ایام حسن ختم ہو گئے۔ وہی روئے گا جس کو نصیب ہے زہرا کا رومان، وہی روئے گا جس پر زہرا کی نگاہ ہے۔ بعض روایات میں اس طرح کے فطرے ملتے ہیں، فرماتے ہیں کہ کوئی مومن اس وقت تک نہیں روتا جب تک زہرا کی نگاہ اس پہ نہ پڑ جائے۔ یہ ایک اجڑی ماں کے دیکھنے کا اثر ہوتا ہے، جب وہ ماں جو صدیقہ کونین ہے وہ حسرت کی نگاہوں سے جب کسی کی طرف دیکھتی ہے، اور جب وہ چند آنسو نکالتا ہے، وہ آنسو زہرا رومان میں لے جاتی ہے اور کہتی ہے حسین تیرے زخموں کا مرہم آیا ہے۔ اجرکم اللہ۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ عزیزوں خوب پرسے کیے، خدا ان دوستوں کو سلامت رکھے، ماتم داروں کو سلامت رکھے، خدمت گزاروں کو سلامت رکھے۔ یہ فرش اعضا کو چھوڑ کے جائے کرو میرے عزیزوں، جانے اگلے برس یہ فرش اعضا کسے نصیب ہو۔ کچھ ہوں گے نا جو پچھلے برس تھے اس برس موجود نہیں ہے، کچھ ہیں جو اس برس ہیں، جانے اگلے برس ہوں یا نہ ہوں۔ اے مادر حسین، ہم اقرار کرتے ہیں کہ غم حسین کا حق ہم سے ادا نہ ہوا، ہم کوتاہی کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم حق مہمان نوازی ادا نہ کر سکے۔ آپ بقیہ سے تشریف لائیں، ہم چند آنسو آپ کی خدمت میں نہ پیش کر سکے، لیکن اے بی بی آج صرف کربلا والوں کا پرسہ نہیں ہے، آج آپ کے اس بیٹے کا پرسہ ہے جو عالم غریب الوطنی میں زہر سے مارا گیا۔ ہاں امام عسکری کا پرسہ ہے، اس امام کا پرسہ جو ہمارے زمانے کے امام کا بھی امام ہے، جو ابن الامام ہے، جو اخو الامام ہے، جو ابو الامام ہے۔ اللہ اکبر۔ معتمد عباس کے ملعون نے جب دیکھا کہ کوئی خبر موصول نہیں ہو رہی، اس نے چاہا پہلے حسن عسکری کو راستے سے ہٹایا جائے، معتمد عباسی نے زہر دیا۔ عزیزوں میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، خدا کسی پہ یہ وقت نہ لائے کہ زہر کی تکلیف کسے کہا جاتا ہے۔ اطباء یہ کہتے ہیں، اطباء میڈیکل ایکسپرٹ یہ کہتے ہیں کہ جب زہر کسی کے کلیجے تک پہنچتا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، جیسے کلیجے میں کوئی سوئی چبو رہا ہو، ایک ایک سانس اذیت معلوم ہوتی ہے۔ اگر یاد ہو اسی گھرانے میں رسول کے بعد پہلا زہر حسن مشتبہ کو دیا گیا ہے، آج یہ دوسرا حسن ہے جسے عسکری کہا جاتا ہے۔ ادھر زہر ملا، ایک مرتبہ کلیجے کا ہاتھ سے دبایا اور شاید کہا ہوئے بیٹا جب ہماری روح پرواز کر جائے ہمیں غسل و کفن دے دینا، ہمارے جنازے کو مرکز میں اتار دینا، اس لیے سب سے زیادہ حقدار بیٹا ہے۔ شریعت کا رجحان بھی اسی طرف ہے، اگر بیٹا قریب موجود ہو بیٹا ہی غسل و کفن دے، بیٹا ہی نماز جنازہ پڑھائے،
لیکن وہ بیٹا کتنا غریب ہوگا جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں ہو، کمر میں لنگر ہو، اور باپ کا جنازہ صرف بے گور و کفن نہ ہو، گھوڑے کی ٹاپوں سے پامال ہو۔ حسین جیسی شہادت تو کسی کی بھی نہیں ہے عزیزو۔ سامرا آج بھی مصیبتوں کی نشانی بنا ہوا ہے۔ تمہارے 11ویں امام کا روزہ منتظر رہتا ہے سوالوں کا کہ کچھ وقت کے لیے سوال ہماری بارگاہ میں آ جائیں۔ عزیزو ادھر زہر ملا، امام عسکری نے حسب وصیت تمام کر دی باتیں، ادھر امام عسکری کی روح پرواز کرنے لگی۔ امام زمانہ موجود ہے لیکن غربت یہ ہے کہ کسی کے سامنے اپنے کو ظاہر نہیں کر سکتے۔ جنازے کو لایا گیا، سامرا رشتوں کا ازدحام ہے۔ ایک مرتبہ سید محمد آگے بڑھے کہ اپنے بھائی کا جنازہ پڑھائے، امام حاجی کے بیٹے ہیں نا، امام عسکری کے بھائی ہیں، آگے بڑھے۔ راوی کہتا ہے کہ اگلی سب سے 5 برس کا بچہ برآمد ہوا جس کے کندھے پر چھوٹی سی آبا تھی، اس کے چہرے پر دل کا نشان تھا، چہرہ دن میں چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ آگے بڑھ کر فصیح عربی میں کہا، چچا جان آپ بزرگ ہیں مگر جنازہ امام ہی پڑھاتا ہے۔ ارے یہ جملہ جس وقت تمہارے امام نے کہا ہوگا کیا ذہن میں سید سجاد لائے ہوں گے؟ جب 5 برس کے امام زمانہ، وہ 23 برس کا سید سجاد کہ باپ کا لاشا دے گور و کفن پڑا ہے، لیکن کیسے غسل و کفن میں عزیزو تمہارا امام مدینہ پہنچ گیا، لوگ اپنے وطن پہنچ کے سکون کی سانس لیتے ہیں۔ یہ کیسے قیدی ہیں مدینہ جب سے پہنچے ہیں ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے، کیسے مدینہ وقت گزرے، کوئی بچہ گود میں باقی نہیں رہا۔ جب کوئی ملنے آتا ہے ایک ایک کو مقتل سناتے امام سجاد۔ روایت کہتی ہے کربلا کے بعد عیدیں بھی بہت آئی ہیں، کربلا کے بعد شادیاں بھی بہت ہوئی، لیکن جب عید آتی تھی سارے اہل بیت جمع ہو کر ام المؤمنین کے پاس جاتے تھے اور کہتے تھے بیوی ہم نے تو کربلا میں اپنے شہیدوں کو دیکھ لیا، آپ تو عباس کا لاشا بھی نہ دیکھ سکی۔ ام المؤمنین کو تعزیت کی جاتی تھی، کوئی شادی کی دعوت دے کر آتا تھا، امام سجاد کہتے تھے ہم نے کربلا کے بعد خوشی میں جانا تو چھوڑ دیا ہے، لیکن اگر تو چاہتا ہے ہم آئیں، وعدہ کر ایک مجلس برپا کرے گا، میرے اکبر کا ذکر کرے گا، اس لیے کہ میرا بھائی اکبر اور چہرے کی ایک منتظر ماں، ایک بیمار بہن مدینے میں، ارے مدینہ تو آباد رہا، مدینے والے کربلا میں مارے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حسین۔